اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ملک آفتاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک آفتاب یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ ناظرین، اللہ اللہ کر کے جو الیکشن ہے ان کو اختتام پذیر ہوئے ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ جو اعلانات ہیں، نتائج ہیں، ان کے مطابق 75 نشستیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ملی ہیں۔ 8 آزاد امیدوار ہیں جو کہ کبھی مسلم لیگ کا ہی حصہ تھے اور انہوں نے آزاد سے الیکشن لڑا، وہ پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ نہیں ہے، اور وہ 8 امیدوار بھی نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس طریقے سے نون کے پاس جو ہے نا 8 وہ آزاد امیدوار آ جاتے ہیں تو 83 نشستیں ہو جاتی ہیں، اور ایک نشست جو ہے نا وسیم قادر صاحب ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، وہ شامل ہو گئے ہیں۔ کل مریم نواز کے ساتھ انہوں نے وہ ویڈیو بھی انہوں نے شیئر کی ہے، اور وہ پی ٹی آئی چھوڑ کر وہ شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ نون میں۔ اس طریقے سے یہ کل نشستیں جو 84 بنتی ہیں۔ تحریک انصاف کی 92 نشستیں تھیں جس میں سے ایک وسیم قادر صاحب چلے گئے، اس طرح 91 رہ گئی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی 54 نشستیں ہیں، اور ایم کیو ایم کی 17 نشستیں ہیں، مسلم لیگ کیو کی 3 نشستیں ہیں، استحکام پاکستان کی 2 نشستیں ہیں، بی این پی کی 2 نشستیں ہیں، نیشنل پارٹی کی 2 نشستیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی 4 نشستیں ہیں، اعجاز الحق صاحب کی 1 نشست ہے۔ ناظرین، اس طریقے کا جو رسمی اعلان ہونا جو ہے نا وہ ابھی باقی ہے، وہ امید ہے کہ شاید آج یا صبح اعلان ہو جائے گا کہ ان کی مشاورت مکمل ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ پیپلز پارٹی بھی آ جاتی ہے تو اس طریقے سے مخصوص نشستیں بھی انہیں مل جاتی ہیں، تو یہ تقریباً 250 کا فگر بن جاتا ہے۔ یہ حکومت جو ہے نا یہ تو 2/3 میجارٹی ان کے پاس آ جاتی ہے اور یہ آئین میں ترمیم بھی کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ جو آئین کا آرٹیکل 51 ہے اس کے مطابق جو ہے نا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 3 دن کے اندر چونکہ کوئی بھی آزاد امیدوار ہے اس کو 3 دن کے اندر کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا ہوتا ہے، اور نوٹیفیکیشن جو ہے نا اس کے لیے یہ ہے کہ 14 روز کے اندر الیکشن کے بعد 14 روز کے اندر نوٹیفیکیشن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ 22 فروری تک جو ہے نا نوٹیفیکیشن ہو جائیں گے سب کے، اور جو آزاد امیدوار ہیں ان کی 3 دن کی میعاد ہے وہ 22 فروری کے بعد شروع ہوگی کہ وہ 3 یوم کے اندر کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، یہ جو 91 یا 92 امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی، ان میں سے 20 لوگ ایسے ہیں جو کہ پارٹی کے رابطے میں نہیں ہیں، نہ ہی وہ اپنے گھروں میں ہیں۔ وہ کس کے پاس ہیں اور کب ظاہر ہوں گے، یہ آئندہ چند آنے والے دنوں میں ان کا پتہ چلے گا۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ وہ جنہوں نے یہ ایک وسیم قادر صاحب ہیں، یہ کبھی مسلم لیگ نون میں ہی تھے، کبھی ایم پی اے بھی مسلم لیگ نون سے یہ الیکٹ ہوئے تھے۔ انہوں نے جناب 121 جو ہے این اے وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ہرایا ہے، اور بڑے مضبوط امیدوار تھے راہیل اصغر صاحب، ان کو ہرایا ہے، اور وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اب میاں اظہر صاحب کے بارے میں بھی یہ شنید ہے کہ ان کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے، وہ بھی مسلم لیگ نون کے انہوں نے گورنر بھی بنایا تھا، ایم این اے بھی مسلم لیگ کے رہ چکے ہیں، اور ان کی بات چیت بھی چل رہی ہے۔ ناظرین، بلوچستان اسمبلی کی بات کریں تو وہاں پر جمعیت علماء اسلام کی 11 نشستیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 11 نشستیں ہیں، اور مسلم لیگ نون کی 10 نشستیں ہیں۔ تو یہ تینوں مل کر وہاں حکومت ان کی مخلوط ہی بنے گی۔ وہاں ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ مخلوط حکومت ہی بنتی ہے، تو اس دفعہ بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی نے کل جو گزشتہ ہے اس کے کال دی تھی دھرنے کی کہ آر او آفس کے بعد جو ہے نا وہ تمام لوگ جا کے دھرنا دیں، لیکن عین دھرنے کے وقت کے اوپر وہ دھرنے کی کال کو منسوخ کر دیا گیا کہ نہیں، اب فی الحال نہ دھرنا دے، ابھی کچھ دیر اور انتظار کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ جو انہوں نے دھرنے کی کال منسوخ کر دی تھی، اور
جناب گوہر خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نہ بنیں اور ہم ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر اپوزیشن کریں گے، اور یہ ایک اچھا سائن ہے ملک میں جمہوریت کے لیے کہ جمہوریت کو چلنا چاہیے، تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہے۔ اس کے علاوہ وسیم قادر صاحب کے گھر کے سامنے دھرنے دینے کی کال بھی دی گئی تھی کہ لوگ اس کے گھر کے باہر جا کر تو وہ دھرنا دیں اور احتجاج کریں۔ اس کو حماد اظہر صاحب نے ان کا ویڈیو پیغام آ گیا، انہوں نے کہا نہیں وہاں پر آپ دھرنا نہ دیں، اور اس کو بھی انہوں نے منع کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، شاید اس لیے بھی کہ حماد اظہر صاحب اگر چلے گئے تو یہ نہ ہو کہ ان کے گھر کے سامنے بھی دھرنا دیں، تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ وہ دھرنا نہ دیں وسیم قادر کے گھر کے بعد۔ تو ناظرین یہ ہے آج کی تک کی صورتحال کہ الیکشن کے نتائج کا سارا اعلان ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ حکومت کون بنائے گا، تو اس کے لیے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ شہباز شریف بنیں گے، اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مریم نواز ہی ہوں گے، اور نواز شریف صاحب جو صرف قائد ہی رہیں گے پارٹی کے، اور جناب صدر صاحب اسد زرداری صاحب جو ہے وہ پاکستان کے صدر بن جائیں گے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں آئندہ چند دور میں کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے صورتحال بنے گی آپ کو انشاءاللہ مطلع کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔